اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 28ویں پارے کا۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ذکر کیا ہے، جن کے شوہر نے ناراضی میں ان کو کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ یہ در حقیقت عربوں کا ایک رواج تھا جسے زہار کہا جاتا تھا۔ یہ طلاق ہی کی ایک قسم تھی جس سے بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی۔ وہ اس معاملے پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر رخصت دینے سے تردد فرمائی۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید بات کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا۔ اس پر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رب العالمین میں دعا مانگی کہ اللہ اس سلسلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فریاد سن لی اور حضرت رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بارے میں محبت ہو۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں اس کو تھام لیا کرو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے 3 طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک طبقہ وہ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار اور اموال کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ انصاری صحابہ کا تھا جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور ان کو دیے گئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی سی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے تھے، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے چاہے انہیں خود تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یا اپنے سے پیشتر دنیا سے چلے جانے والے مومنوں کے لیے دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کینہ پیدا نہ فرما، بے شک تو بڑی شفقت اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا
کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ان مثالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ حشر کے بعد سورہ ممتنع ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے برات کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونے کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے کہ جنہوں نے مشرکوں اور غیر اللہ کے پجاریوں سے کامل برات کا اظہار کیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے کافر مردوں کے ساتھ نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کافر عورت ہجرت کر کے اہل ایمان کے پاس آ جائے تو اہل ایمان کو حق مہر ادا کرنے کی صورت میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب باندھے کر لڑتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تمہارے علم میں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا ہے جو توریت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کو لاد دیا جائے، جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جمعے کے آداب بتلائے ہیں کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر فوراً جمعے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور جب جمعے کی نماز کو ادا کر لیا جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسمیں کھا کھا کر شہادت دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ دنیا کا مال و دولت اور ان کے جسموں کی کیفیت دیکھ کر عام انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن منافقوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابین ہے۔ سورہ تغابین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ عام عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور حاملہ کی عدت واضح حمل تک ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اس کے رزق کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان و عمل سے مشروط کیا ہے،
اور ازواجہ مطہرات اور اہل ایمان کو سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا ہے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی اپنی بد عملی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں، اور ان کے مد مقابل فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کامیاب رہیں، کہ جنہوں نے اللہ و تبارک تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کیا اور اپنے کردار کو ہر طرح کی آلودگی سے بچا لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔